بسم اللہ الرحمن الرحیم رب احبر ورحم وانت خیر الراحمین۔ ناظرین کرام، میں ہوں مصطفی علی اور آپ میرا یوٹیوب، فیس بک اور انسٹاگرام دیکھ رہے ہو۔ ناظرین کرام، بریکنگ نیوز یہی ہے کہ اردلی کا دن اب گن چکے۔ اردلی جس کے لیے عمران خان صاحب نے یہ لفظ پیش کیا تھا، یہ بدقسمتی سے سفارشی جعلی پام 47 کا وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کے بارے میں کہا تھا، جبکہ دوسری طرف خود جو جعلی پام 47 سے وزیر اعلیٰ بن چکی ہے، او سرگودا میں ایک اسکول میں بچوں کو درس دیتا ہے، اخلاقیات کا درس، کہ کوئی آپ کو کہے کہ میٹرو جلا لے، پلانے ادارے پہ حملہ کر لے، پلانے پارلیمنٹ ہاؤس پہ حملہ کر لے، پلانا کر لے، ڈنگرا کر لے، تو آپ لوگوں نے بچوں یہی نہیں کرنا ہے، کیونکہ اب تو سارے لوگ سمجھ چکے کہ آپ کس منہ سے بھاشن نامے سنا رہے ہو، جبکہ آپ لوگوں نے پام 47 سے جعلی حکومت بنائی، لوگوں کو خودکشی کرنے پہ مجبور کر دیا، مہنگائی اتنی کی ہے کہ جس کا کوئی توڑ نہیں ہے، معیشت دونوں کا بیڑا غرق کر دیا، انصاف اور عدالتوں کا پورا عزت پامال کر دیا۔ لیکن نہیں، آپ لوگوں نے تو لوگوں کو پچاڑنا ہے، اپنا سیاست چمکانا ہے اور دور رس پروجیکٹ سٹارٹ کرنے کمیشنوں کے لیے، جبکہ وہ خود کہہ رہی ہے کہ اس 2 سال میں نے ایک بندے کو بھی میرٹ کے علاوہ بھرتی نہیں کیا۔ اب جب آپ یہ بات کر رہے ہیں، جب آپ خود غیر قانونی طور پہ سیٹ پہ بیٹھے ہو، براجمان ہوئے ہو، پنجاب کے لوگ آپ سے ناراض ہیں، آپ کے اپنے کنیز آپ سے ناراض ہیں، آپ کے اپنے کیبنٹ کے لوگ آپ سے ناراض ہیں، اور آپ لوگوں کو درس دے رہے ہیں، جبکہ امریکہ سے آئے روز نئے ٹویٹ، نئے خبر آ جاتی ہے۔ وہاں کا ایک سینیٹر ہے، اس نے ایک ٹویٹ کیا، اس نے کہا کہ غیر انسانی سلوک جو پاکستان میں ہو رہے ہیں، بدقسمتی سے مجھے کہنا پڑ رہا ہے، کیونکہ خواجہ آصف صاحب والی بات ہے کہ ہم وینٹیلیٹر پہ، اور اس وینٹیلیٹر کو امریکہ آکسیجن دیتے۔ اب ان لوگوں کے کرتوتوں کی وجہ سے، ان لوگوں کی 2 نمبریوں کی وجہ سے، وہ لوگ ہمارے اوپر باتیں کر رہے، وہ لوگ ایک پارٹی کے بوس کی وجہ سے، ایک شخص کے بوس کی وجہ سے، یہ لوگ اس نیج تک پہنچ گئے کہ اب امریکہ کا سینیٹر کہہ رہے کہ ہم جو پاکستان کو ایڈ دے رہے اس کو بند کرنا چاہیے۔ اب جو بندہ کہہ رہے کہ ایلون مسک جو ہے وہ پاکستان کا نہیں بلکہ بین الاقوامی امریکہ کا سب سے امیر ترین شخص ہے، اب وہ اس بندے کی ٹویٹ کو ری ٹویٹ کر لیتے اور اس پہ پتہ ہے کیا کہتے؟ ایبسلیوٹلی ناٹ، آپ صحیح فرما رہے۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ دوسری طرف ٹرمپ نے حلف لینے سے پہلے پوری پاکستان کی جانچ پڑتال اس کے ٹیبل پہ رکھ دیا، اس نے اسٹڈی کر دیا، اور اس نے ایسے ریمارکس دیے کہ بڑوں کی، ڈیپ سیکٹروں کی اور دوسرے ممالکوں کی بڑوں کی جو ہے نا پانی نکلنا شروع ہو گئی۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ جب آپ غیر جمہوری طریقے سے سیٹ پہ براجمان ہوتے، جب آپ غیر قانونی طور پہ کسی کو دیوار کے ساتھ لگاتے ہو، جب غیر آئینی طریقے سے آپ جمہوریت کرتے ہو، تو پھر لوگ تو باتیں کریں گے۔ جبکہ دوسری طرف اگر سپریم کورٹ کی بات کی جائے، جمال مندوخیل، امین الدین، 7 رکنی بینچ کی سربراہی میں، جبکہ دوسری طرف ڈیفنس کا وکیل خواجہ حارث، آج دوسری سنوائی تھی، آج اس کیس میں وہ لوگ بھی بول پڑے جن سے توقع نہیں کی جاتی تھی، اور ایسے پوائنٹ مارے کہ
آپ سن کے دنگ رہ جاؤ گے کہ کیا واقعی ایسے بھی ہے لوگ. صرف نقطہ ایک ہے، اور کبھی ان کو رائٹ سے پکڑ لیتے تو کبھی لیفٹ سے، کبھی اوپر سے تو کبھی نیچے سے. وجہ یہی ہے کہ سویلین کا ٹرائل ملٹری کورٹ میں کسی صورت بھی نہیں ہوتا. یہ آئین پاکستان اجازت نہیں دیتا. جبکہ خواجہ حارث اور ڈیفنس کا وکیل ہے، وہ اس کی دفاع کر رہے اور یا قابل ججز ان کے سامنے بیٹھے ہوئے، اور وہ ان پہ ایسے سوالات کی بوچھار کرتے کہ لوگ دنگ رہ جاتے. یہ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ ہواؤں کا رخ تبدیل ہو رہا ہے. امریکہ سے بھی ہوا کا رخ تبدیل ہو رہا ہے. پاکستان میں بھی اداروں کی اور بڑے اہم سسٹم کی اور کمپنیوں کے اور خاص طور پہ اہم اداروں کی سربراہان کی بھی مائنڈ چینج ہو رہی ہے. یا وہ خود سمجھ گئے یا ان کو کسی نے سمجھایا، کیونکہ عمران خان صاحب کے بارے میں یہ پہلے کہہ چکے کہ ہم نے مس کیلکولیشن کی ہے. بہت سے لوگ ان کو یہی سمجھا چکے تھے کہ یہ نواز شریف صاحب اور زرداری نہیں ہے، یہ عمران خان صاحب ہے. اب طاقتور عمران خان صاحب سے کہ یار آپ ہاں کر لیں، عمران خان صاحب ہاں نہیں کر لیتے. آپ نہ کر لیں، عمران خان صاحب نہ بھی نہیں کرتے. پھر 30% مجبور ہو کے کہ یار یہ بات تو مان لے، آپ صرف سر ہلا لیں. لیکن وہ ایسی مٹی کا بنا ہوا ہے. مریم نواز صاحبہ والی بات ہے کہ ان کی پرورش کس جنگل میں ہوئی ہے. وہ ایسے مضبوط اعصاب کا مالک ہے، کیونکہ جیلر خود بھی کہتے ہیں کہ ہم عمران خان صاحب کے اوپر جتنا بھی ظلم زیادتی کر لیتے وہ اپ بھی نہیں کرتا، اور اپنے کام میں مشغول ہو جاتے، یا ایکسرسائز کر لیتے، یا عبادت کر لیتے، یا سٹڈی کر لیتے. اب عمران خان صاحب کی اندر جیل میں کرنا سب سے بڑا المیہ تھا، لیکن اب ان کو جیل سے باہر نکالنا یہ سب سے بڑا المیہ بن گیا کہ نکالے تو کس نوعیت کا، کس طرح نکالے. اب جبکہ آج عمران خان صاحب نے وکلاء کے ساتھ اور صحافیوں کے ساتھ جیل میں باتیں بھی کی. اب بدقسمتی سے جیل سے جو باہر پی ٹی آئی کی لیڈر ہے، وہ تو عمران خان صاحب کے بیانیے کے ساتھ چلنے کے لیے نہ تیار ہے نہ جا سکتے، کیونکہ ان کے اپنے مفادات ہیں، ان کی اپنی عیاشی ہے، ان کی تنخواہی چل رہی ہے، ان کے بچے ان کے ساتھ ہیں، وہ اپنے عیال سے ٹیم سے مل لیتے ہیں. اب عمران خان صاحب نے کہا کہ 26 مئی اور 9 مئی کا، جو 26 مئی میں 14 شہید، 62 زخمی اور زیادہ تر لاپتہ ہے، 4 ہفتے ہو گئے، ابھی تک ان کا حکومت نے نہ کوئی سراغ لگایا نہ کوئی خبر دی. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ مذاکرات میں مخلص نہیں ہے. یہ ہمیں ویسے ٹرک کے بتی کے پیچھے لگاتے. اور ملک میں ترقی، بدقسمتی سے ترقی اس ٹائم تک نہیں ہو سکتی جب ملک میں سیاسی عدم استحکام ہو. معیشت اس ٹائم ٹھیک ہوتی ہے. اب جب بیرونی ممالک آپ کے ملک کی یہ حالات دیکھیں گے تو کوئی سرمایہ دار کسی پاگل کتے نے اس کو کاٹے کہ وہ یہاں آ کے سرمایہ کریں گے. عمران خان صاحب نے ماشاء اللہ جتنے بھی گزرے ان کو گنوایا، اور یہ خاموش ماشاء اللہ کا موازنہ ان ماشاء اللہ سے کرا دیا. اب سارے خبر کسی سے ڈکی چھپی نہیں ہے، جو حالات ہے کسی کے ڈکی چھپی نہیں ہے. ملک میں ایک مہنگائی کا عروج ہے. ملک میں آٹا، چینی، دالیں، گیس، بجلی، پیٹرول، جو عام آدمی کی روزمرہ کی چیزیں، وہ سارے مہنگے. جبکہ امریکہ سے آئے روز آئے روز ایسے خبریں آ رہے کہ بہت سے لوگوں کے ہوش اڑ رہے. اب وقت پڑا ہوا ہے کہ کیا کرے.
کس طرح کرے، لیکن اس میں نقصان صرف پاکستان کا اور ہے۔ جو پاکستان کی ایڈ بند کی جاتی ہے، اس کی امداد بند کی جاتی ہے، پھر پاکستان میں اتنی سخت نہیں ہے کہ وہ اپنی معیشت چلائے، اپنے لوگوں کے اخراجات یا اپنے لوگوں کے ضروریات پوری کی جائے۔ اگر بیرونی ممالکوں کی جو امداد ہے وہ ہم سے اٹھ جائے، لیکن بدقسمتی سے کون میرے لیڈر کو، کون میرے پاکستان کی سربراہ کو، کون اداروں کے سربراہ کو سمجھائے کہ خدا را بس ہوش کا نہ ہن لے، یہ سیاست تیری اور میری والی بات ختم کر لے۔ یہ لانگ ٹرم منصوبے چاہیے، یہ معیشت کے لیے مل جل کے بیٹھنا چاہیے، یہ سیاسی عدم استحکام ختم کرنا چاہیے۔ جس کا حق ہے اس کو حق دے، جس کا حق نہیں ہے ان کو کہے کہ آپ خاموشی سے بیٹھ جائیں۔ تب پاکستان ترقی کرے گا، تب پاکستان کا ہر بچہ، ہر نوجوان، ہر بوڑھا اور ہر مرد ایک زبانوں کے پاکستان کے لیے گن گائیں گے، پاکستان کا نعرہ بلند کرے گا اور پاکستان کے لیے دن رات محنت کرے گا، اور دن دگنی رات چگنی پھر پاکستان ترقی کرے گا۔ اور جب پاکستان ترقی کرے گا تو پاکستانی عوام ہر جگہ پہ سرخ رو، گرین پاسپورٹ کی عزت اور بین الاقوام میں آپ کا ایک امیج ہوگا۔ لیکن اب کون اس نظام کو ٹھیک کرے گا، یہ ایک بڑا سوال میں آپ لوگ کے پیچھے چھوڑ دیتا ہوں۔ آپ لوگ سب ان باکس میں آ کے اپنے رائے کا اظہار لازم کریں۔ مجھے دیجیے اجازت، ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان فائندہ باد۔